الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بات مخفی صورتیں ہیں. بعض ایسی صورتیں ہیں جسے انسان سمجھ نہیں پاتا اور شرک کر بیٹھتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، غور فکر کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اور علمی دروس میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے. جب تک حاضر نہیں ہوں گے معلوم نہیں ہوگا. جب تک ان دروس میں بیٹھیں گے نہیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے علمی دروس میں اور خاص طور سے عقیدے کے دروس میں بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کے اعمال میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں شرک تک پہنچاتی ہے، شرک تک لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انداز سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کہو واللہ وحیاتک، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا یا فلان وحیاتی، اے فلان اور میری جان کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے. یا تمہارا یہ کہنا کہ لولا البط فی الدار لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے. یا یوں کہنا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو. یا یوں کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو. یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں. اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے. تو آج اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو عام طور سے لوگ کہتے رہتے ہیں ارے رات میں وہ فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں تو مر گیا ہوتا، رات میں ہمارا کتا نہ بھوکتا تو چور تو چوری کر لے جاتے، ایسا ہوتا ایسا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. یعنی اس طرح کی باتیں عام طور سے لوگ کرتے ہیں. حالانکہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے ان سب چیزوں کو دخل نہیں دینا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم کھانا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی قسم نہیں کھا سکتے، ہمیں منع کیا. لیکن آج مسلمان اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو ان مسائل کو جانتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میری زندگی کی قسم، میری ماں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں پیر کی قسم، لوگ پیر کی بھی قسم کھاتے ہیں، تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کو قسم کھانا چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا گویا کہ اللہ کا شریک بنانا ہے، اس لیے میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں۔ رسول کی قسم کھائیں گے تب بھی، کعبے کی قسم کھائیں گے تب بھی، کعبے کی قسم کھانا تو آپ اس طرح سے کہیں کعبہ کے رب کی قسم، کعبے کی قسم نہیں، کعبہ کے رب کی قسم، اور رسول کی بھی قسم نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے اور اس طرح کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا، میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے، یعنی غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے بہتر ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا۔ یعنی اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن سماج اور معاشرے میں جہالت اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ لوگ غیر اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم کھانا ان کے نزدیک آسان ہے، لیکن کسی پیر اور ولی کی قبر کھانا، کسی پیر اور ولی کی قسم کھانے سے وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی حالانکہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی عقیدے کی خرابی ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ، اس کے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یوں نہ کہو، اس طرح سے نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ اس طرح سے کہو جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے، پھر جو فلاں چاہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ماشاء اللہ و شئت، تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، یعنی وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ یہ واو جو ہے یہ برابری کے معنی میں ہے، مقارنہ، برابری اس کے اندر داخل ہے۔
یعنی جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہیں برابر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہو جو اللہ چاہے، تنہا اللہ چاہے، یا اس طرح سے کہو جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ ثم کے اضافے کے ساتھ ثم یہ تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی جو اللہ چاہے اس کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ جو چاہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یہ کہے کہ جو اللہ چاہے ثم شاء فلان ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے، یعنی پھر کا اضافہ ہونا چاہیے، زیادتی ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر یعنی ثم یہ تاخیر کے معنی میں آتا ہے، تعقیب کے معنی میں آتا ہے، بعد کے معنی میں آتا ہے۔ ابراہیم نخعی کا قول ہے اعوذ باللہ وبک، کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے، البتہ اعوذ باللہ ثم بک، کہ میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا جائز ہے، یعنی ثم کے ساتھ اضافہ کرنا جائز ہے تاکہ تاخیر کا معنی اس کے اندر آ جائے۔ اسی طرح سے لا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا تو کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، پھر آپ کی محنتوں سے ہے، پھر آپ کی محنتوں سے ہے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا جائز نہیں لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، گویا کہ آپ برابر کرتے رہے اللہ کو اور خدا کو، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور اس کے بعد فلاں نہ ہوتا، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہم کو چیز ملی ہے اور پھر فلاں کی وجہ سے، یا اللہ کے فضل و کرم سے پھر فلاں کی محنت سے۔ تو ثم کا اضافہ یعنی پھر کا اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس سے شرک آتا ہو، شرک پیدا ہوتا ہو۔ واو اور ثم میں جو فرق آپ سمجھے ہیں اس فرق کے ساتھ ہونا چاہیے، معنوی فرق ہے، اس کے اندر معنوی فرق ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی چیز، کسی چیز کی قسم کھائیں تو دیکھ لیں کہ قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں۔ ہم کو قسم کھانا ہے تو اللہ کی کھانا ہے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے وہ قسم اصل کی۔ تو اہمیت بتانے کے لیے، اس کی اہمیت دکھانے کے لیے، جیسے وہ تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اس کے بندے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، اس کی مخلوقات کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں، مخفی صورتیں ہیں جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
सच बात सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।